أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين۔ الله الذي يرسل الرياح تثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسُونَ۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسلا، کہ وہ بھیجتا ہے، ریاح کا ہواؤں کو، مبشراتم، یعنی کہ وہ خوشخبریاں بنا کر بھیجتا ہے، لیذیقکم، تاکہ وہ چکھائے، تاکہ چکھائے تمہیں، من رحمت، اپنے رحمت، لیتجری الفلکا، تاکہ چلیں، فلکا بھی فی امرہ، کشتیاں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ارسلنا من قبل کا، ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، رسلاً، بہت سے رسول، الی قومہم، ان کے قوموں کی طرف، فجاءوہم بالبینات، پس وہ لائے یا آئے بینات کے ساتھ، یا وہ لائے ان کے لیے نشانیاں، واضح دلائل، بینات واضح دلائل۔ فانتقمنا، پس پھر ہم نے انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، یعنی جن لوگوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور یہ ہے حق ہم پر، کہ کے مومنوں کی ہم مدد کریں، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے، یعنی کہ لازم ہے۔ اللہ الذی، اور اللہ ہی وہ ذات ہے، الذی یرسل الریاح، کہ بھیجتا ہے الریاح، یعنی ہوائیں بھیجتا ہے، تثیر سحابن، تو وہ اٹھاتی ہیں، سحابن، بادلوں کو، فَسَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے، فی السماء، آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے اسے، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تم دیکھتے ہو، ودقہ، بارش کو، یخرجو من خلالہ، وہ کہ نکلتی ہے، من خلال، اس کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ،
फिर अचानक असाब भी वो, फिर वो जो पहुंचा देता है उसे, पहुंचाता उसे मैं ये जिस पर वो चाहता है, जिसे वो चाहता है। अब मिन इबाद, अपने बंदों में से, यानी अपनों में से जब उसको, वो उसको पहुंचा देता है, बरसा देता है अपने बंदों जिस पर वो चाहता है। इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो अचानक वो खुश हो जाते हैं। व इन कानू, और यकीनन थे वो, इन कानू थे वो, मिन कबल, इससे पहले ही, अयुनज़्ज़िल अलैहिम, के वो नाजिल हो या बरसे उन पर, मिन कबल ही, उससे पहले, लमुबलिसीन, यकीनन मुबलिसीन, ना उम्मीद, उससे पहले ना उम्मीद थे। फंजुर, पर देखिए, इला, उसकी तरफ, आसार रहमतिल्लाह, अल्लाह के आसार, रहमत के आसार की तरफ, निशानियों की तरफ। कैफ युhyिल अर्द, वो किस तरह युhyिल अर्द, वो जिंदा करता है ज़मीन को, बाद मौत, या उसके मौत के बाद, यानी कि उसके बंजर हो जाने के बाद। इन ज़ालिका, बेशक इसी तरह, लमुहयिल मौता, वो जिंदा करेगा मुर्दों को। वह हुआ अला कुल्ल शैइन, और वो हर चीज़ पर, यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे अपनी निशानियां पहले जब दिखा दी उन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सारी के बाद, शिरक के बाद बता दिया कि फसाद का बाइस जो है वो बर्र बहर में शिरक की वजह बता दी कि शिरक की है। तो उसके अल्लाह ताला भी या तौहीद के दलाइल के तौर पर चंद चीज़ें फिर यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, और जिसका मुशाहिदा हम लोग आपस में, हर कोई हर एक करता होता है, हम तो हर वक्त मुशाहिदा करता ही रहता है। एक चीज़ के ध्यान में, जहाँ भी रिया है, यानी ये हुआ ना, ये री का जमा, री होती है एक, री जब भी होती है तो वो आती है हमेशा अजाब वाली हवाएं आती हैं। जहाँ भी देखेंगे री का इस्तेमाल, जब भी अजाब वाली हवा का जिक्र, और री होता है। रिया जो जमा का सीगा है, वो हमेशा खुशखबरियाँ लेने वाली हवाएं होती हैं। तो यहाँ पे युरसिला रियाह, यानी ये जो हवाएं, वो हवाएं भेजता है, यानी तो फिर वो, तो यहाँ पे इस आयत में अब तक कि दो किस्म की हवाओं का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया जो खुशखबरी वाले हैं। एक तो रहमत की बारिश की खुशखबरी देने वाली है। रहमत की बारिश जब होती है तो उससे गर्द गुबार, फजा में फैली हुई आलूदगी जितनी, वो ख़त्म हो जाती है। मुर्दा ज़मीन है वो सैराब हो जाती है, तरह तरह की फसलें, पौधे, दरख्त पैदा होते हैं। कुछ जगहों का तो इन्हिसार ही बारिश पे होता है कि बारिश होगी तो फसलें उगेंगी, वरना कैसाली हो जाती है। तो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ये इसकी बारिश की वजह से होती है। और फिर तमाम जानदारों की बुनियादी ज़रूरत पानी, वो भी मुहैया हो जाता है। इसकी वजह से समझते कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। दूसरी वो हवाओं का जिक्र अल्लाह तो यहाँ फरमाया है, वो जिक्र है कि ये फुल का तजरियल फुल का भी, हम इसके कश्तियाँ चलती हैं उसके हुक्म से कश्तियाँ चलती हैं। यानी कि कश्तियों को जब मुआफिक हवाएं चलती हैं, शुरू शुरू ज़माने में तो रिवाज ही बाज़ बानी कश्तियों का था, जिनका चलने का सारा सारा से सारी मुआफिक हवाएं होती थी तो वो चलती थी। अगर मुखालिफ हवाएं आती तो फिर वो उनके लिए मुश्किल चलती ना थी। तो उससे आजकल तो चलो इंजन वाली कश्तियाँ हैं, जहाज़ों का दौर है, फिर भी अगर कश्ती से हवाएं मुखालिफ हों तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। कभी कभी तूफान भी आ जाते हैं और बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। तो इसका ये फिर फायदा बता दें कि उनमें तुम चलती है, हवाएं तुम्हें ले जाती हैं दूर दूर तक, तब लेता बताओ इन फज, ताकि उसका फज तलाश करो, या रोजी के तलाश में, या फिर सामान एक दूसरे जगह भिजवाने का है, सफ़र का है। सामान की सस्ता जरिया जो है वो ये समुद्री सफ़र ही, जिससे सारा सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी पहुँचा जाता है, वही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वजह से जो है लाखों टन सामान भेज दिया जाता है, लोग कमाई भी करते हैं, अल्लाह का फजल तलाश करते हैं। तो उससे ये वो है कि एक जगह से दूसरी जगह हर जगह चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का, ये अल्लाह ताला की रहमत है। मिन रहमत, ये उसकी रहमत है, जिसका अल्लाह तबारक व तआला हमें, उसका हमें फ़ायदा दे रहे हैं कि दो चीज़ें, एक बारिश भी बरसाता है, और दूसरी मुआफिक हवाओं से वो जहाज़ों को, समुद्री जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। फिर होता क्या है, वो फिर ये बताया कि अगर वो फिर ला, वो वजह ये है कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्र अदा करो। यानी इसके शुक्र भी अदा, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये चीज़ें इतनी दी हैं, और ये बारिश की वजह से सारा कुछ हमारा कारोबार, खाने पीने की चीज़ें हो रही हैं, पानी भी हमें मुहैया हो रहा है, दस्तयाब हो रहा है, और हमारे तिजारत भी चल रही है। तो फिर हमारा तो ये
فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک کا شکر ادا کریں گے تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اسی کو مانیں، اسی کی بات مانیں، اسی کی عبادت کریں، شکر بھی اسی کا کریں جو چیز پہنچا ہے، اسی کا شکر ادا کریں، اسی کی عبادت کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی اور قیامت برپا ہونے کے دلائل بھی سن کر جب کفار کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ ایمان نہ لائے اور اپنی ضد پر وہ اڑے ہی رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں، یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہ پہلے شخص نہیں جن کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے کتنے رسول ہم نے بھیجے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، بہت سے رسول ہم نے بھیجے انہی کی قوموں کی طرف، ان کی قوموں کی طرف، اور وہ واضح دلائل بھی لے کے آئے، یعنی کہ معجزات بھی لے کے آئے، آیات یعنی کتابیں بھی لے کے آئے اور معجزات بھی دکھائے انہوں نے۔ ہر رسول کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا اور پھر انہوں نے دکھایا بھی لوگوں کو، مگر ہوا کیا؟ اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں ماننے کو تیار تھے۔ تو اسی لیے ان کو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے بھی نہیں مانا، آپ کوئی پہلے آدمی نہیں ہے، پھر نہیں مانا، پھر ہوا کیا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جن لوگوں نے جرم کیا پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ تو آپ بھی تسلی رکھیں، یہ بچیں گے نہیں، ان سے بھی ہم انتقام لیں گے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ کہ وقت تک کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور بہت سے مومن لے بھی آئے، صحابہ کرام بہت سے ایمان لے آئے تو پھر صحابی بن گئے نا۔ تو پھر وہ اتنے ایمان لے بھی آئے، مگر جو نہیں مانے پھر اللہ یہ قانون ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی جس طرح ان لوگوں سے انتقام لیا، تو اللہ کی تو سنت ہے، تو ہمیشہ سے جو نہیں مانتے پھر ان کو ایک طریقے سے انتقام کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور ان کو ہوا بھی یہی۔ بدر کے مقام پر اور دوسری جنگوں میں کتنے بڑے بڑے یہ مارے گئے، اور ان کا بعد میں فتح مکہ ہو گیا، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو یہاں پہ مومنین سے مراد یہ بھی ہے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ ہم پر یہ حق ہے مومنین کا کہ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں، اور اسی طرح ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور مومنین کی نصرت فرمائی۔ اور تو اسی طرح اس میں مومنین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ان کے صحابہ کرام بھی ہیں، اور تمام مومنین شامل ہیں، جو بھی مومن ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ پھر دوسری ایک مثال اور دی، اللہ الذی یرسل الریاح تثیر سحابا، اللہ وہ ہے یرسل جو بھیجتا ہے ریاح ہوائیں، تثیر تو ابھارتی ہیں بادلوں کو، اور پھر وہ پھیلاتا ہے، پھر سمجھ آسمان میں پھیلا دیتا ہے ان کو، کیف جس طرح وہ چاہتا ہے، یجعلہ کسفن، اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ تم دیکھتے ہو ودقا، یعنی کہ بارش ہوتی ہے، میں کو بارش کو یخرج جو نکالتا ہے من خلا اس کے درمیان سے، میں یا جس طرح جس کے لیے وہ چاہتا ہے، صحابہ بھی جسے پہنچاتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، بارش جہاں وہ چاہتا ہے وہیں پہ ہو جاتی ہے بارش، من عباد اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، اور اچانک وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو وہ ہوائیں، ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو بادل کو ابھارتی ہیں، آسمان میں پھیلا دیتا ہے، ایک بادل چھوٹا سا بادل ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور ہم دیکھ لیں گے پورے آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر وہ وہی ہوتا ہے کہ وہی ایسی ایسی بارش آپ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے، ویسے آپ دیکھیں تو کنکر بھی پھینکے تو وہ بھی اس پہ ٹکتا نہیں، وہ بھی نیچے گر جاتا ہے، یعنی وہ اس کو بھی وہ تھام نہیں سکتی۔ مگر یہاں کتنا پانی آبی بخارات کی شکل میں جو یہ لیے پھرتی ہوتی ہیں، یہ پانی موجود ہے، اس کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے بارش ہوتی ہے، پھر ہم اندازہ بھی لگاتے ہیں کتنے انچ بارش ہوئی، تو زمین میں کہاں کہاں کتنے اور بارش ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ یہ بارشیں بھی لے جاتے ہیں، وہ ہواؤں کو رخ جہاں سے چاہے موڑ موڑ دیتا ہے، جہاں پہ برسانی ہوتی ہے بارش برس جاتی ہے، اور پھر سب کچھ وہ اس بارش کی وجہ سے جو ہم پہلے پڑھا ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو پھر اگر وہ تیس سے یہ بھی کہ جب کسی بادل کسی ٹھنڈے فضائی علاقے میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ آبی بخارات جو پھر سے آ، پانی منتقل کر سکے، تو وہاں بھی بادلوں کا سارا پانی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ہی پانی بن کے زمین پر گر پڑے، ایسا ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا، قطرہ قطرہ بن کے دیکھیں بارش کو گرتے اوپر سے ایک ایک قطرہ آ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم ایک کوئی نلکا بھی کھولے تو کس طرح بارش ہوتی ہے، مگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ایک ایک قطرہ زمین پہ ٹپکاتا ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کا کوئی گرے تو اس کو یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو کوئی سر پھٹ گیا ہو، اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اولے بھی بن جاتے ہیں، تو وہ بھی خطرے ہی ہوتے ہیں، جو زیادہ ٹھنڈی کی وجہ سے وہ اولے بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ سردی کی وجہ سے سارا پانی برف بن کر ایک دم سے زمین پہ گر گیا ہو، اولے بھی چھوٹے چھوٹے بن کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی قدرت ہے کہ اس طرح سب کچھ اللہ دکھا رہا ہے ہم سب کے لیے کہ کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور کس طرح کر رہا ہے۔
ويجعلوا في الكهف يجعلوا كسافا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده فإذا هم يستبشرون. اور پھر یہ کہ تم اس سے خوش ہو جاتے ہو، یعنی بارش آنے کے پہلے سے کتنے پریشانی پڑی ہوئی تھی بارش کی وجہ سے، درخت دھل گئے، بارشیں ہو گئیں، پانی جمع ہو گیا، فصلیں بھی نکلنے لگیں لوگ، پھر ہر چیز جو ہے وہ قسم قسم کے جانور بھی بارش میں پیدا ہو جاتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں، تو کتنا، پھر ساتھ ہی مخلوق کی روزی کا سامان بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو انسان جو بارش کی تھوڑی دیر پہلے تک مایوسی کا شکار تھا، پھر اس پہ خوش ہوتی ہے اور خوش ہو جاتا ہے. اور ہوتا ہے کہ فیضا صاحب اب میں یشاء من عبادی اذا یستبشرون وان كانوا قبل ان ينزل عليهم من قبل مبلسین. اور یہ اس وقت تک، یعنی اس سے پہلے، وان، اور اگر کانو تھے وہ من قبل، اس سے پہلے، ایو نزل، کہ وہ نازل ہو علیہم ان پر، من قبل ہی، اس سے پہلے، لیبلسین لیبلسین، یعنی کہ بہت زیادہ مایوس، یقین مایوس تھے. حالانکہ یہاں پہ دو دفعہ قبل کا مطلب یعنی کہ تاکید ہے، یعنی بارش اترنے سے پہلے ان کے عین پہلے تک، یعنی بارش کے ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک وہ جو تھے وہ بالکل نا امید تھے. تو اس لمبی نا امیدی کا نہایت تیزی کے ساتھ پھر فوری خوشی میں تبدیل ہونا، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی بالکل نا امید تھے، بارش کے ہوتے ہی وہ بھی خوشیاں منانے لگ گئے. تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک لمحہ بھر میں دنیا کی حالت بدل جاتی ہے. کچھ دیر پہلے سب کے چہرے اترے ہوتے ہیں اور بارش کے بعد ہر طرف خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کہ قدرت ہے، اسی کے سب کچھ ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں ہے کہ جو جو چاہ کر لیتا ہے، اور لوگوں کو پھر خوشیاں مل جاتے ہیں. جو تھوڑی دیر پہلے نا امید ہو وہ امید سے ہو جاتے ہیں. فانظر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ پھر تم دیکھو، تو تم دیکھو بھی اس کی طرف کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کریں گے، اس کی طرف دیکھو. ان قانون قبل ہوئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے تعالیٰ کی آثار، رحمت کے آثار، کیف یحیی الارض بعد، کہ اس کی بنجر زمین کا کس طرح اس کو زندہ کر دیتا ہے. یعنی مردہ زمین کو زندہ کر دینے، اور پھر یہاں پہ بتایا قیامت کے بعد بھی جب قیامت آئے گی، ان ذالک لمحی الموت، جس طرح زمین بنجر پڑی تھی اس میں ہر چیزیں نکل آئیں، کتنے پل پودے نکل آئے، درخت نکل آئے، فصلیں ہو گئیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. وہ اس پر بھی پوری طرح قادر ہے. مردوں کو زندہ کرنا تو اس کا ادنا سا کرشمہ ہے، جس کا نمونہ ہم بارش کی شکل میں، زندہ ہونے کی شکل میں روز دیکھتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے اس کی، کہ یہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان کو یہ رحمت کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی اور سب کچھ زندہ ہو گئے زمین، تو اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. اسی لیے کون سا مشکل ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. جیسے سورہ الاعراف میں وہ فرمایا، جس کا سورہ 57 آیت نمبر 57، کہ وہ یہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، اس عالم کی خوشخبری دینے والی ہیں. یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو بھی کذالک نخرج الموت لعلکم تذکرون، اسی طرح مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وہ علی کل شیء، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے. اس نے کن کہنا ہوتا ہے اور ہر چیز خود بخود ہو جاتی ہے. یہ ہمارے لیے ہے کہ کوئی چیز مشکل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے نہیں، تو جو چاہے وہ کرے. تو یہ اس نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ کہ یہ اس طرح کے تمہارے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جس سے تم بارش بھی ہوتی ہے، پھر اس میں کشتیاں چلتی ہیں، اور پھر کس طرح سے جو مایوسی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور سب کچھ وہی کر رہا ہے. تو ہر انسان مانتا ہے کہ بارشیں کون برسا رہا ہے؟ اللہ ہی برسا رہا ہے. جب اللہ ہی بارشیں برسا رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، یعنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ پھر صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، کہ اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو یہ نعمت کا ادا کرنا ہے. یہ تو نہ ہونا کہ دے کوئی اور آپ شکر ادا کسی اور کا کریں. دے تو اللہ، اور آپ جا کے بتوں کو جا کے پوجنے کھڑے ہو جائیں کہ ان کی وجہ سے ہوا، یا کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے کھڑے ہو جائیں کہ جی اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے.
تو یہ سکھایا یہی جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، ان اللہ وہ اللہ کل، ہر چیز کا قدرت رکھنے والا اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے کہ ہم بھی اللہ پر ہی توکل رکھیں اور ہمارا یقین ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، چاہے وہ بارشیں برسائے چاہے کہ نہ برسائے، ہر کچھ اسی کے اختیار میں ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، اور جس پہ وہ چاہتا ہے بارشیں جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے، پیش گوئیاں آتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بارش کہاں ہوگی، اس کا علم اسی کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔